حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا، تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں گی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہے، وہ حکمران ہے، میں معاذ اللہ نبی نہیں۔ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کی اور میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم نقل کفر نہ باشر۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری اور حضور علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی۔ یہ بھی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرف، خود بخود جھک گئی۔ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لیں، کافر کی بیٹی ہے۔ تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا او حاتم تائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں، بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ، یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ کہتی مجھے امید نہیں تھی، حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا آزاد کر دو۔ کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ سارا قبیلہ آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، سارا قافلہ۔ حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا بانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو۔ واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں وہ، اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ میں رات بورے والے میں تھا، میں تھا وہاں دور، تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں کہا پتر بیٹھ جو، کہتے نہیں ساری ڈیوٹی ہے۔ میں کہا کیس لائی ہے؟ میں بادشاہ سلامت تو بیٹھ جو، کرسی تیرا آمدہ۔ کیا چکر چل گیا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب اداب ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ کیا لوگوں کو سزا بھی نہیں ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب اداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا۔ یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ادب اداب ہونے چاہیے لیکن غریبوں کو سزا، انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے تمہارے آستانہ عالیہ۔ بہرحال آمداب برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی، جو بادشاہ نہیں نبی ہے۔ ودی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے، حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے، کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت کی روٹی دینا۔ اور حضور فرماتے رب نے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی۔ او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی ہو۔ حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے لیکن حضور نے اس سے پیار یاد رکھے۔ ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ، جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے، پیسے کا چکر ہے، پیسے کا چکر، پیسے۔ ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کو ٹائم دے دے، تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دے۔ کہتے تو ہم خوش کر دیں۔ میں کہ مثلاً تو کی کرے گا؟ کہتے جتنے پیسے کہو گے لب جائیں گے۔ تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر، ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا۔
کہنے لگے کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے، ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے، یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے ہیں، تعریف مصطفیٰ کی کریں اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگیں، انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے۔ ہاں تو اس لیے چکر سے باہر عام دام پر سے مطلب ادی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا۔ ادی مدینے آئے دیکھنے، اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ، ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لے، حضور پکا لے، فرمایا تو گوشت لے آ، تو اس طرح کر مسالہ جات تیار کر لے، تو فلاں چیز کر لے۔ آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں، اللہ کرے پیرانو حدیث زبانی یاد ہو جائے، آمین تے آکھیا جے، میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے، تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے، کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا۔ تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے۔ جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے، 7 اینٹیں۔ چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد کی صفائی نہیں ہوئی، تو نہیں کر سکتا مسجد کی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روپ ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ادی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون، ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے۔ کہتے حضور بیچ بیٹھے کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ ادی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے، ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا، ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آدھی ہو بتاؤ میں نے، ان کو کیا پتا، ان کے گھر میں تو آ جاتی، اللہ جانے کہاں سے آتی ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ ادی کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفا کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ادی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، تو بابو فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال ہے، مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ ادی بن حاتم کہتے ہیں حضور مجھے لے کے چلے، جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں ایک بوڑھی اماں مل گئے، پھٹے پرانے کپڑے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی، ضروری کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی، میں خود جو آ گیا ہوں۔ ادی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا۔ کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آپ کو اسی ایم پی یہ کبھی نہیں دیکھا، وزیر تو دور رہ گیا، چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی۔ کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے۔ ادی کہتے ہیں میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی، میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور مجھے گھر لے گئے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ایک کھجور کی چھال کی، وہ بھی پھٹی ہے 2 جگہ سے، ایک مٹکا 2 پیالے، ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کہتے حضور مجھے لے گئے، میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان، میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ 70 ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا۔ کہتے میں حیران ہو گیا۔ حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں، اور وہاں سے حضور سرکہ لائے، کھجوریں لائے، تھوڑا سا کھانا لائے، کہتے میرے سامنے رکھا۔ اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم گھر ہے۔
کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی، اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت، وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں، میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اپنائیت. جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے، ان کا لوگوں سے زیادہ پیار، اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا. جو سادے ہوتے نا، سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے، ان کے رشتے بڑے پیار، بڑا محبتیں، بڑی زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گنتے، وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا. جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے. تو ادی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا، میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ غریبی حضور کی پسند ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھ. حضور فرمانے لگے ادی مقام حرا کا نام سنا ہے؟ ادی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں. محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسی اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بازار اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے. فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے. اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہے ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عادی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا. عادی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب زیادہ دور نہیں گزرا، عادی رویا کرتے تھے، حاتم تائی کے بیٹے عادی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا. اور عادی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا. اور فرمانے لگے تیسری پیشن کوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا، میں تو رات کو دے کے آیا ہوں. لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ. حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. سمجھنی ہے بات آپ نے. حضور میں شک کوئی نہیں پر ابو جہل نے شک کیا، نبی پاک میں شک کوئی نہیں پر ابو لہب نے شک کیا. حضور میں شک کوئی نہیں پر عتبہ عتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا. حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، ترجمے دفعہ، 20 دفعہ. ایک ابو جہل کو لے لیں، دماغ میں شک تھا، حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں. ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تم نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے. کہ بتائیے تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے، پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے. جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا. ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینک کے کہنے لگا اوفو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے. اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا. ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے. گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ کیونکہ یہاں کیا تھا شاہ، اس نے آگے نہیں بڑھنے. گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا. کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا. درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمہ تو کوئی نہیں نہ پڑھتے.
درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں۔ فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت، خالی نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا۔ کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا۔ یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا، جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا تھا۔ لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا، جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا، حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا، لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا۔ وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا، وہ کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے۔ لا ریب فی، شک قرآن پاک میں، لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی، ادھر ہی شک بیٹھ جائے۔ میں شادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو، دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے، آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے۔ کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں، فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں، وضو کر لیں، وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے۔ ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار۔ اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے، اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا، پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے، جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑ۔ آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا۔ کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ جی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا۔ شجر و حجر پہچان گئے، پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم آدمی، اس کی فراست روحانیہ زیرو ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے، اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے، جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل، یاد رکھیں۔ یہ جو شکوک و شبہات ہے نا،
قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے، کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فیہ، شک والی گنجائش اس میں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے، شکوک والی عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے۔ صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے یہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل رہے عمل کا رستہ۔ بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے۔ میرے بھائی، شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء اعظام کے بارے میں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں۔ ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت ویس کرنے بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہو گے؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھائی، ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، رزق دیتا ہے کہ نہیں، زندگی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اور یا اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریقہ، حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا جوانی میں، دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا رہا میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں نے فطور دیکھا تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا، اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے باہر آ، عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد نوجوان خوبصورت۔ فرماتے عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار، جناب یوسف، کہتے میں حضور کا غلام اور غلاموں کا